السلام علیکم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات بہت ہی سبق آموز ہیں، وہی خاص کر حالات حاضرہ کے لیے۔ اس میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن دو تین کے اوپر میں ذرا زور دینا چاہوں گا اپنے بھائیوں کی تربیت کے لیے کہ دیکھیے، ایک تو مالک نے زور دیا ہے کہ دیکھو مومنو، تم نے کافروں کی بات نہیں ماننی ہے۔ کافروں کی بات اگر تم نے مانی تو وہ تمہیں مرتد کر دیں گے۔ تو جماعت دکھانے کے اوپر، استقامت دکھانے کے اوپر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دکھانے والوں کے اوپر اور جم جانے والوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ بس ایک ہی مطالبہ اللہ نے کیا کہ ایمان کے اوپر جم جاؤ، کسی کی پرواہ نہ کرو، بالکل کھول کر ایمان عقیدے کی بات کرو اور توحید کی دعوت دو، اور ذرا برابر کافروں کی طرف نہیں جھکنا ہے۔ کافروں کی بات مانی تو تم مرتد ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہماری جماعت کے اندر جو فطور آیا ہے محمد حنیف نے اور جو لوگوں نے، یہ اصل میں انہوں نے کافروں کی بات کو مانا ہے، ابن کثیر کی بات کو مانا اور دوسری تفسیروں، مشرکانہ تفسیروں کو مان کے مومنوں کی بات نہیں مانی اس نے۔ اور موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اوپر میں نے ڈالی ہے، ڈاکٹر صاحب کا بیان ڈالا ہے، بالکل زبردست تفسیر کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور فتویٰ لگایا ہے کہ جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ کتنا ڈاکٹر صاحب کے علم کا نچوڑ ہے، یہ عام انداز سے بات نہیں ہے، پوری طرح جس طرح ایک زبردست عالم دین اپنی زندگی کا پورا نچوڑ قرآن کا فہم گویا بیان کر رہا ہے، اس انداز سے یہ فتویٰ ہے۔ لیکن محمد حنیف کو یقین نہیں آیا، اس نے مومنوں کی بات میں پھر ہم لوگوں نے کتنی محبت سے اور کتنے ادب و احترام کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اپنی انا اور ضد کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا، شیطانیت، ابلیست والا انداز اختیار کیا۔ آدم علیہ السلام کا کردار ادا کرنے کی بجائے ابلیس والا کردار ادا کیا انہوں نے۔ یہ جتنے ڈٹے ہوئے سب نے ابلیس کا کردار ادا کیا، سعید احمد ہو یا یہ جتنے بھی ہوں لڑی والے، بہت متکبر آدمی، یقین کیجئے وہ منور سلطان سے بھی بڑا متکبر ہے۔ انیس الدین، میں اس کو بہت قریب سے جانتا ہوں، منور سلطان بذات خود ایک بہت متکبر انسان ہے۔ پھر یہ دوسرے قاری لیڈر رحمان لوگوں نے انہی کا ساتھ دیا، حق بات کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے کافروں اور مشرکوں اور مرتدوں کا ساتھ دیا، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اللہ کی کتاب کو بالکل پسے پوش ڈال دیا۔ اس وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہ اس پر زور دیا گیا، مومنوں کو کہا گیا کہ آپ نے استقامت دکھانی ہے، استقامت والوں کو اللہ، اور امتحان بھی میں نے کتنی دفعہ اس نقطے کو بیان کیا ہے جو میں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے، ان کے بیانات کے اندر سے بہت پتے کی بات ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میں نقطے کی بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم اپنے عقیدہ میں کس قدر پختہ ہو، پختگی کا امتحان ہے۔ اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہا ہے کہ تم پختہ یہ ہو جاؤ، یعنی استقامت دکھاؤ۔ استقامت والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر باقی سارا کام اللہ تعالیٰ نے خود ہی کرنا ہے۔ تم سے تو یہ چیز اللہ نے مانگی ہے کہ کہیں تم شک و شبہ کے اندر تو نہیں ہو، یا اللہ سے بھی پیارا تو نہیں ہے کوئی تمہارا، کوئی امیر ہے، کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا کوئی دوست ہے، تمہارا کوئی علاقہ ہے، کوئی چیز اگر تمہیں ذرہ برابر بھی ہر اینگل سے تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اگر اللہ سے پیاری کوئی چیز نکلی، تمہارے گھر ہوں، تمہارے کاروبار ہوں، تمہارے اور کاروباری معاملات ہوں، دنیا کے مفادات ہوں، تو دنیا کی طرف اگر تم جھک پڑے، مومن بھی اگر دنیا کی طرف جھک پڑے تو یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یاد رکھنا، آہستہ آہستہ ان کے ایمان کو پہلے وہ کمزور کریں گے، پھر وار شیطان، جب کمزور ہو جاؤ گے تو شیطان کا وار نہیں برداشت کر سکو گے۔ جب ایمان کی وجہ سے مضبوط ہوں گے، اللہ کا سہارا پکڑ لو گے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، تب ابلیس کا وار الٹے گا۔ تو جو اللہ کی پناہ میں آئے ہیں اللہ نے ان کو بچایا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں، باقی سارے بہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔